اور خیبر پختونخوا کے وزیر ٹرانسپورٹ نے پشاور کے میگا پروجیکٹ BRT منصوبہ مزید لٹکنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہتے ہیں BRT منصوبے کی تاریخ تکمیل جون 2021 ہے۔ منصوبے کی تکمیل کی تاریخ کا اعلان وزیر اعلیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے ذیشان کاکا خیل سے۔ ذیشان کاکا خیل، کیا کہا جا رہا ہے، اگلی تاریخ کیا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں BRT کے اسٹیشن پر اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے وزیر ٹرانسپورٹ۔ ان سے جانتے ہیں کہ BRT کا منصوبہ جو 6 مہینے میں شروع ہونا تھا، 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، اب آخر یہ منصوبہ کب شروع ہوگا؟ تو آئیے، وزیر ٹرانسپورٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ جون 2021 اس کی کمپلیشن پیریڈ ہے۔ ہم نے 1 سال اپنی ٹینیور سے پہلے اس منصوبے کو کمپلیٹ کیا ہے اور اب بھی بس آپریشن میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جہاں تک ہمارے 2 اسٹیشن ہے اس پہ کام شروع ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ جتنا بھی کام تھا یا کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق جب وزیر اعلیٰ حکم کریں گے، جب وہ کہیں گے تو اس پر بس چلائی جائیں گی، اور وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق جلد از جلد جو ہے عوام یہ خوشخبری سنیں گی اور وہ اس جدید بسوں میں جو ہے سفر کریں گے۔ جی شکریہ ذیشان کاکا خیل ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ کل سورج خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ ظہر کی اذان پر مکہ مکرمہ میں دن کے 12:26 پر سورج خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ اس وقت سورج کا سایہ ختم ہو جائے گا۔ یہ رواں سال 2020 کے دوران اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ ہوگا۔ فلکیاتی انجمن کے سربراہ انجینئر ماجد ابو زہرا کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سورج کے نمودار ہونے کے وقت کرۂ ارض کے محور کا میلان 23.5 ڈگری کے زاویے پر ہوگا۔ اس کے باعث سورج بظاہر شمال میں السرطان اور جنوب میں الجری کے درمیان منتقل ہو رہا ہوگا۔ ابو زہرا نے بتایا کہ جب بھی سورج خانہ کعبہ کے اوپر آتا ہے تب مکہ مکرمہ سے دور دراز علاقوں کے باشندوں کے لیے قبلے کی جہت متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ماضی میں جب جہت کی نشاندہی کرنے والے جدید وسائل اور ترقی یافتہ ٹیکنالوجی میسر نہیں تھی، تب عرب اور مسلم ممالک کے باشندے اسی بنیاد پر قبلے کا رخ متعین کیا کرتے تھے۔ اور ناظرین، لڑکی سے لڑکی کی شادی کا ڈراپ سین۔ ٹیکسلا کا رہائشی 27 سالہ علی آکاش، جو کہ پہلے آسمہ بی بی تھا، 92 نیوز نے ڈھونڈ نکالا ہے۔ علی آکاش کے مطابق وہ مکمل طور پر مرد ہے اور اس کے پاس میڈیکل رپورٹس بھی موجود ہیں۔ علی آکاش کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو سب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح 2 لڑکیوں کی شادی سے، ایسا کچھ نہیں۔ پہلے میں لڑکی تھا، پر میں نیچرلی میں نے جب اپنی جنڈر آئیڈینٹیفائی کروایا، اس کے اوپر مجھے میل ڈکلیئر کیا گیا۔ میری سرجری ہوئی، اس کے اوپر میرے ڈاکومنٹ، میرے دماغ کا سائیکیٹرسٹ کے پاس میرا جتنے بھی سرٹیفکیٹس ہیں کلیئر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مجھے فیل ہوا ہے کہ میں اب میل ہوں، اور میں جب کام کے لیے باہر نکلا ہوں تو میرے پہلے بھی فیمیل والا جو آئی ڈی کارڈ تھا وہی، ابھی بھی میرا جو آئی ڈی کارڈ چینج ہوا ہے تو وہی فیمیل والا میرا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، جسٹ میری جنڈر اور میرا نام چینج ہوا ہے، ادروائز اور میرے کوئی کوالیفائی چینج۔ نوجوانوں کے لیے بھی بڑی خوشخبری۔ حکومت کا کامیاب جوان پروگرام کا دوسرا مرحلہ فوری شروع کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے دوسرے مرحلے کے لیے 25 ارب روپے بھی جاری کر دیے۔ مارک اپ بھی 6% سے کم کر کے 3% کر دیا گیا۔ اسلام آباد سے فہیم اختر رپورٹ کر رہے ہیں۔ حکومت کا کامیاب جوان پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسٹیٹ بینک نے تمام کمرشل بینکوں کو مراسلہ جاری کر دیا۔ قرض پر مارک اپ میں 6% سے کم کر کے 3% کر دیا۔ اس کے علاوہ قرض کی حد 50 لاکھ سے بڑھا کر 2.5 کروڑ روپے کر دی گئی ہے۔ نوجوان کاروبار کے لیے 1 لاکھ سے 2.5 کروڑ تک کا قرض لے سکیں گے۔ معاون خصوصی برائے امور نوجوان عثمان ڈار نے کہا کہ جو نوجوان مشکلات کا شکار ہیں وہ اس پروگرام سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور صرف کاروبار کا منصوبہ بنائیں۔ عثمان ڈار نے کہا کہ دوسرے فیز میں نوجوانوں کا دیرینہ مطالبہ بھی پورا کر دیا۔ بنا گارنٹی قرض کی حد بھی 5 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ ملک بھر کے تمام اسلامی بینکس بھی پروگرام میں شامل ہوں گے۔
और अभी आपको एक अहम खबर देंगे कि भारत खित्ते में मजीद तन्हाई का शिकार हो गया है। ईरान ने भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। ईरानी हुकूमत का अपने तौर पर रेल लाइन की तामीर का फैसला सामने आया है। भारत एक दफा फिर खित्ते में मजीद तन्हाई का शिकार। ईरान ने फंड्स में ताखीर करने पर भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। ईरानी हुकूमत ने अपने तौर पर रेल लाइन की तामीर का फैसला किया है। भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और रुसवाई का सामना। ईरान ने भारत को 4 साल कबल तय पाने वाले रेल लाइन मुआहदे से निकाल बाहर किया। फंड्स की अदायगी में ताखीर करने पर ईरान ने भारत को रेल प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। अब ईरान अपने तौर पर मार्च 2022 तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगा। भारत और ईरान के दरमियान 4 साल कबल रेल लाइन मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत अफगानिस्तान की सरहद के साथ चाबहार से जाहिदान तक रेलवे लाइन की तामीर होनी है। भारतीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने फंडिंग में ताखीर करने पर भारत को इस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है। ईरानी हुकाम ने भारतीय मीडिया को बताया है कि पूरा प्रोजेक्ट मार्च 2022 तक मुकम्मल होगा और ईरान इस रेलवे लाइन को भारत के बगैर मुकम्मल करेगा। कराची में ओवर बिलिंग की बढ़ती हुई शिकायत। गवर्नर हाउस की तरफ से चेयरमैन नेपरा को खत भेज दिया गया है। खत के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक के हवाले से मुतअद्दिद शिकायत शहरियों की तरफ से मिली हैं। आम आदमी के लिए बिजली का बिल एक डरावने ख्वाब की तरह हो गया है। मजीद जानते हैं कराची से हमारी नुमाइंदा किरण खान हमारे साथ मौजूद है। किरण, बताइएगा खत का मतन क्या है? जी बिल्कुल, गवर्नर सिंध की जानिब से उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने चेयरमैन नेपरा को एक लेटर लिखा है, जिसमें ओवर बिलिंग की जो शिकायत कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स से मिल रही थी, ना सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि जो कमर्शियल और सनती सार्फिन हैं उनकी जानिब से भी जो ओवर बिलिंग की शिकायत थी उसका जिक्र किया गया है। और यहाँ पर खत में कहा गया है कि कराची वालों के लिए जो बिजली का बिल है वो एक डरावने ख्वाब की मानंद हो गया है। फौरी तौर पर चेयरमैन नेपरा से कहा है कि इस पर वो कार्रवाई करें और अहकामात जारी करें और तमाम तर शिकायत का ऑडिट करवाया जाए, और अगर जो भी शिकायत हुई हैं वो सही साबित होती हैं तो जितनी भी अमाउंट इजाफी ली गई है कराची के शहरियों से वो फौरी तौर पर कि इलेक्ट्रिक को इस बात का पाबंद करें कि उन्हें वापस की जाए। यहाँ पर बहुत शुक्रिया किरण, आप हमें अपडेट कर रही थी। तोशाखाना केस, नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार लंदन में भी लगाने का फैसला। नैब के ICW विंग का वजारत खारजा से राबता। वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार नवाज शरीफ के घर के बाहर लगाने की हिदायत कर दी। उधर नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार एहतसाब अदालत के बाहर भी चस्पा कर दिया गया है। तोशाखाना केस में नैब रावलपिंडी का नवाज शरीफ का इश्तिहार लंदन में भी लगाने का फैसला। नैब के ICW विंग का वजारत खारजा से राबता। नवाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग। नैब रावलपिंडी ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने का इश्तिहार लंदन में भी लगाने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक नैब के राब्ते के बाद वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर यूरोप ने पाकिस्तानी सिफारत खाने से राब्ता कर लिया। सिफारत खाने को अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। इश्तिहार एवन फील्ड अपार्टमेंट के बाहर चस्पा किया जाएगा। जराये के मुताबिक सिफारत खाने ने फौरी अमल दरामद कराने की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तानी हाई कमीशन यूके के अहलकार आज एवन फील्ड जाएंगे। पाकिस्तानी हाई कमीशन यूके 16A और 17A एवन फील्ड में इश्तिहार लगाएंगे। एहतसाब अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर नवाज शरीफ के पहले नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए और बाद में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की थी। नून लीग के वर्करों ने जाती उम्रा में लगाया जाने वाला अदालती इश्तिहार भी फाड़ दिया। हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने पहली बीवी से इजाज़त लेने को गैर ज़रूरी करार दे दिया है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल किबला अय्याज ने 2013 के फैसले की तौसीक कर दी है। कहा, 2013 में किए गए फैसले पर कायम है। फैमिली लॉज तरमीमी बिल में भी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने यही राय दी है। वो फैसला अभी तक बरकरार है। इसी पर बात करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। जी फ़हीम, बताइएगा इस बारे। देखिए, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से पार्लिमानी कमेटी ने अपनी राय मांगी है कि फैमिली लॉज तरमीमी बिल में जो दूसरी शादी है उस हवाले से इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है, तो उस पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से एक राय भिजवाई गई है। उसमें उन्होंने कहा है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेना जो है वो गैर ज़रूरी है
اور جو قبلہ ایاز ہیں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، انہوں نے 2013 میں جو اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ تھا اس کی توثیق کر دی ہے اور یہ کہا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے کہ جو چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل تھے محمد خان شیرانی، ان کے دور میں کیا گیا فیصلے پر ہم قائم ہیں اور یہ تمام تر جو صورتحال ہے کہ دوسری جی ٹھیک ہے فہیم، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قبلہ ایاز صاحب فرما دیجئے گا، ایک شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیا پہلی بیوی کے علم میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو جو سوال تھا وہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے حوالے سے تھا اور اس میں ایک یتیم پوتے کی میراث کا مسئلہ تھا، تو یہ مختلف فیصلے جو تھے اس کی رداد ہم نے پیش کی تھی، تو یہ مسئلہ کوئی وہاں پہ ڈسکس نہیں ہوا۔ تو وہ سوال یہی تھا کہ آیا اسے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا بہت پرانا۔ تو یہ ہماری رپورٹ موجود ہے فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے حوالے سے کہ اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت لینا، سر کلیئر کر دیجئے گا، اجازت لینا ضروری نہیں ہے؟ یعنی اس کی اجازت کے بغیر بھی دوسری شادی ہو سکتی، پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر بھی دوسری شادی ہو سکتی ہے، اور وہ جو پہلی بیوی سے اجازت لینا ہے وہ درست نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قبلہ یاسب یہ فرما دیجئے گا، کیا پہلی بیوی کو تھوڑی سی شیلٹر دینے کے لیے، اس کو ایک اعتماد دینے کے لیے کہ کیا اس کا شوہر جب دوسری شادی کرے گا تو اس کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا کہ اس کے حقوق پورے ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے، کیا شوہر پہلے سے حقوق پورے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، کیا ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی؟ یہ بالکل یہ اتنی لمبی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اصل چیز ہے اس میں تو باقاعدہ قرآن پاک میں ہے کہ عدل ضروری ہے، تو عدل کا مفہوم جو ہے وہ بہت جامع ہے، تو عدل کے شرائط جب وہ پورا کر رہا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ تعدد ازدواج ممکن ہے۔ اگر عدل وہ پورا نہیں کر رہا تو یہ قرآنی اصولوں کے خلاف۔ جی ٹھیک ہے، وہ قرآنی اصولوں کے خلاف ہوگا، لیکن دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ فہیم، آپ نے ہمیں آگاہ کیا، آپ کا بھی شکریہ۔ شہباز شریف اور فیملی کے خلاف مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی، غیر ملکی افراد کے نام بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ شہباز شریف فیملی کے اراکین کو غیر ملکی شخصیات نے 4,31,36,541 روپے منتقل کیے۔ دستاویزات کے مطابق نہیان بن مبارک النہیان، موسیٰ شمع السدیس، عبد المناف کنزائی سمیت دیگر نے رقوم بھیجی۔ ادھر رمضان شوگر ملز ریفرنس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے عدالت نے شہباز شریف کو 6 اگست کو طلب کر لیا ہے۔ شہباز شریف اور فیملی کے خلاف مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور شہباز شریف فیملی کے خلاف موصول ریکارڈ میں غیر ملکی شخصیات بھی سامنے آ گئیں۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں غیر ملکی افراد کے نام بھی سامنے آنے لگے۔ دستاویزات کے مطابق شہباز شریف فیملی کے اراکین کو غیر ملکی شخصیات نے 4,31,36,541 روپے منتقل کیے۔ نہیان بن مبارک النہیان، موسیٰ شمس السدیس، عبد المناف کنزائی اور دیگر نے رقوم منتقل کی۔ نہیان بن مبارک النہیان نے 10 فروری 2014 کو سلمان شہباز کو 89,63,585 روپے منتقل کیے۔ موسیٰ شمس السدیس نے سلمان شہباز کو 18 جولائی 2012 کو ٹرانزیکشنز کی اور 93,87,972 روپے منتقل کیے۔ عبد المناف کنزائی نے 1 مئی 2007 میں 99,33,121 روپے سلمان شہباز کو منتقل کیے، جبکہ محمد اویس عرب نے 2 ٹرانزیکشنز میں 95,69,169 روپے منتقل کیے۔ ذرائع کے مطابق غیر ملکی افراد کی جانب سے رقوم سے متعلق سلمان شہباز اور نصرت شہباز سے تفتیش درکار ہے۔ ان افراد نے بھاری رقوم کس غرض سے بھیجی، شریف فیملی نے تاحال نہیں بتایا۔ میاں شاہد ندیم، 92 نیوز، لاہور۔